السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو سمپل اینڈ اسمارٹ انگلش ود مظہر. آج کے اس سیشن میں ہم ایک بہت اہم انٹرویو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس انٹرویو میں ہم نے انوائٹ کیا ہے ایک بہت اہم شخصیت، پرومیننٹ شخصیت، مشہور شخصیت، اور جن کا تعلق ایجوکیشن فیلڈ سے ہے، اور ایجوکیشن فیلڈ میں انگریزی یہ پڑھاتے ہیں، اور یہ ہیں ہمارے پروفیسر ریاض الرحمان قریشی. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ جی، اللہ کا بہت شکر ہے. میں ٹھیک. آپ اوکے، کیسے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے سیشن کو جوائن کیا اور اس انٹرویو میں آپ شامل ہوئے. مجھے خوشی ہے جی کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور اس انٹرویو کو آپ نے رکھا. میں آئی ایم ریئلی آنرڈ. ویلکم سر. سر آج کے اس سیشن میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ انگلش لینگویج جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سچویشن میں ہم نے ایک چینل کا آغاز کیا ہے اور اس کے تھرو ایجوکیشن کی انگلش کی جو ایجوکیشن ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ سے یہ اوپینین لینی ہے، رائے لینی ہے کہ آپ کے نزدیک اس چینل کے بارے میں، پرٹیکولرلی جس چینل کے تھرو ایس ایس سی ود مظہر، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک. مجھے صاحب بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سے جو پینڈیمک سٹارٹ ہوا ہے اس نے دنیا کے حالات ہی بدل دیے ہیں. ہر چیز کے حالات بدل چکے ہوئے ہیں. اسی طرح اس سے تعلیم کو بھی متاثر کرتی ہے. جو ہم پہلے روایتی تعلیم دے رہے تھے اسکولوں میں، کالجز میں، ٹیوشن سینٹرز میں، اکیڈمیز میں، وہ دیکھیں آپ کے یکسر طور پر بدل چکی ہے. اب ایک سال سے کیا ہو چکا ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہیں. اگر وہ کھلتے ہیں تب بھی بند ہو جاتے ہیں. لہٰذا وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اس سارے سسٹم کو آن لائن کر دیا جائے. لہٰذا میں آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں اور آپ کو سراہتا بھی ہوں، آپ کو حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور آپ نے یہ انگلش لینگویج جو چینل تھا یہ سٹارٹ کیا، اور آپ کی خدمت اس میں قابل تعریف ہے، بہت اچھی ہے جی. یہ آپ کا کاوش جو ہے یہ انشاءاللہ تمام طالب علم، انگلش سے وابستہ تمام لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ اپریشیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ کی اگر اس طرح کی انکریجمنٹ رہی تو انشاءاللہ یہ چینل مزید گرو کرے گا اور اس سے بہت سے انشاءاللہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس جن کا تعلق مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے، مختلف فیلڈز کے ساتھ ہے، چاہے وہ بزنس ہو، میڈیکل ہو، جنرل ہو، آرٹس ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہر طالب علم اس چینل سے انشاءاللہ لازمی فائدہ اٹھائے گا. اب سر میرا آپ سے سیکنڈ سوال یہ ہے کہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور یہ ہر ایک کے لیے لازمی ہو چکی ہے سیکھنا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی کے رہنے والے لوگ ہیں یہ بیسیکلی مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں اور انگلش ایک ایسی زبان، ایسی لینگویج جو ایک انٹرنیشنل سطح پہ بولی جاتی ہے، جس کو انگلش آتی ہو یا انگلش بول سکتا ہو، کیا یہ اس چینل کے تھرو یا اس فارمیٹ کے تھرو انگلش سیکھے، کیا وہ مختلف کنٹریز میں جا کے اپنی کمیونیکیشن اسکل بہتر کر سکتے ہیں؟ بس صاحب بالکل یہی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انگلش کے بغیر موجودہ دور میں کسی کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا. اور خاص طور جب جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں، چونکہ شروع سے ہی ہمیں کیا کیا جاتا ہے کہ انگلش کی تعلیم دی جاتی ہے. اس چیز کے بھی قطع نظر آپ دیکھیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے، دنیا کے جس ملک میں جائیں، چاہے عرب جائیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، جو کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف انگلش ہے. لہٰذا اس میں ایسا نہیں ہے کبھی کہ انگلش کو نہیں سیکھنا چاہیے. انگلش کا سیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ میں بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے ٹیچنگ شروع کی تو کئی لوگوں نے بے شمار قسم کے سوالات کیے، اعتراضات کیے. شاید ان کے ذہن میں تھا وہی کہ مسلمان اور کافر کی بات تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. کیا ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے، اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا انگلش کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہ کہنا جی کہ انگلش سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری بات سر غلط ہے. رائٹ. ویل، یہ آپ آڈینس سن رہے ہیں پروفیسر ریاض الرحمان قریشی صاحب کو، اور ان کا تعلق بھی بیسیکلی انگلش فیلڈ سے ہے، اور انگلش پڑھاتے ہوئے ان کو کتنا عرصہ ہوا یہ سب آپ ان کی زبانی سنیں گے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کشمیر ماڈل کالج میرپور میں کافی عرصے سے اپنی سروسز رینڈر کر رہے ہیں، اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کب اس کو جوائن کیا اور اس فیلڈ میں رہ کر آپ نے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا؟ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا کوشچن ہے. میں نے یہ کالج سن 1993 میں جولائی اور اگست میں جوائن کیا تھا. مطلب میری پہلی کلاس یہاں پہ شروع ہوئی تھی 1 اگست 1993 کو،
اور مجھے جب میں نے کالج جوائن کیا تو مجھے دی گئی تھی کلاس فرسٹ ایئر کی FSC کی سال اول کی کلاس تھی، جس سے میں نے اپنا کہہ لیں کہ پڑھانے کا سلسلہ میں نے جاری کیا جی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں جب ہم نے کالج میں کھولا اس کو دیکھا، کافی مسائل تھے، کافی کچھ پرابلم تھے، اور چونکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچے اردو میڈیم سے آتے ہیں، لہٰذا وہ کافی کمزور تھے اور ان کو پڑھانا میرے لیے کافی بڑا چیلنج رہا، لیکن الحمدللہ اس پہ قابو پایا، ان کو پڑھایا، ٹھیک ہے جی، کافی محنت کی، اور الحمدللہ آج مجھے پڑھاتے ہوئے 28واں سال شروع ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ جی، اسی کالج میں پڑھاتے ہوئے مجھے کشمیر کالج میں 28واں سال شروع ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ سر، یہ تو بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، ایک بہت بڑی گریٹنس ہے آپ کی، الحمدللہ الحمدللہ کہ ایک جگہ پہ اتنا عرصہ مسلسل ان کے اپنی سروسز رینڈر کرنا اور لوگوں کو ان کے لیول کے مطابق جا کے ٹیچ کرنا، سوسائٹی کے ہر طبقے کو مطلب ڈیل کرنا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں آپ کو اس چیز کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں سر، بہت شکریہ جی آپ کا، بہت اور شکریہ۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک گڈ لک ہے کہ آپ کے سامنے آج پروفیسر ریاض الرحمان کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اور ان سے میں مزید کوسچن کروں گا۔ سر میرا آپ سے ایک کوسچن یہ ہے کہ آپ کی جو سروسز ہیں ماشاء اللہ بہت ان کے قابل تعریف ہیں، اور جس اسٹوڈنٹ سے بھی سنا ہے اور جن لوگوں سے بھی سنا ہے، جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ان کے چہرے کے اوپر ایک اسمائل آ جاتی ہے، ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ شاید وہی ہے کہ جس طریقے سے یا جس انداز سے آپ ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو بینیفٹ ملتا ہے، تب جا کے وہ سارے آپ کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کے کوئی ٹپس اور ٹرکس ہم ٹیچرز کو بھی آپ شیئر کریں گے کہ ہم بھی کوئی ایسے ٹیکنیکس یا ایسے ٹرکس اور ٹپس ان کے اڈاپٹ کریں تاکہ کافی سارے لوگوں کو ہم سے فائدہ پہنچے؟ الحمدللہ مزید بات یہ ہے کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ مجھے پہلے دن ہی پڑھانے کے اندر بہت زیادہ سکون ملا، ماشاء ٹھیک ہے جی، اللہ، بہت زیادہ سکون ملا، اور اچھا لگا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھے میدان میں لے آیا۔ مطلب میں ڈاکٹر بھی بن سکتا تھا، میں ڈینٹسٹ بھی بن سکتا تھا، میں وہ سیٹیں چھوڑ کے آیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شاید مجھ سے یہی کام لینا تھا۔ تو پہلے دن سے ہی مجھے ٹیچنگ، جب میں اندر آیا تو مجھے ٹیچنگ بہت اچھی لگی، بہت ہی اچھی لگی، اور جو جیسے وقت گزرتا چلا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صلاحیتیں رکھی تھی میرے اندر وہ ساری نکلتی گئیں، اور ماشاء میں نے اس دوران ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ میں بچوں کو ان کے لیول پہ جا کے ہی پڑھاؤں، ان پہ ماشاء کچھ زیادہ چیزیں نہ ٹھونس دوں کہ نہیں جی کہ میرا علم آپ سے زیادہ ہے یا ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ میں ان کے لیول پہ رہا الحمدللہ، اور آج بھی میں کوشش کرتا ہوں، کر بھی رہا ہوں کہ میں جنریشن گیپ پیدا نہ کروں، مطلب ماشاء اللہ، جو بچوں کی ایج ہے میں اسی کے اندر رہتے ہوئے ان کو پڑھاؤں۔ تو الحمدللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج بھی کامیاب ہوں، میں بچوں کے لیول کے پر جا کے بات کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ بچے مجھ سے دور نہ رہیں، مجھ سے سیکھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اور اللہ، الحمدللہ وہ سیکھ رہے ہیں اور کافی اچھے اچھے عہدوں پہ جا چکے ہیں، یہ اللہ کا ماشاء اللہ، بہت کرم ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماشاء اللہ زبردست۔ سر ٹیچرز کے حوالے سے جو آج کل کے ٹیچرز ہیں، ظاہر بات ہے آپ کی بھی فیلڈ انگلش ہے، ہماری بھی انگلش فیلڈ ہے، اور انگلش ٹیچرز کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا ایڈوائز کریں گے کہ بچوں کو کس طریقے سے وہ لے کے چلیں؟ دیکھیے مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انگلش کے ٹیچرز کو یا کسی بھی ٹیچر کو پڑھائی ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ میں رائٹ، اکثر کالج میں بیٹھ کر جو ساتھی میرے پاس بیٹھتے ہیں میں انہیں یہی مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ آپ صرف اپنی فرض کریں جی آپ سال اول کو پڑھا رہے ہیں، دوم کو پڑھا رہے ہیں، آپ صرف یہ کتابیں نہ پڑھیں، نہیں، آپ نکلیں، آپ باقی کتابیں اٹھائیں، روٹس سسٹم کی اٹھائیں، بیکن سسٹم کی اٹھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں لیں، اس کی اسٹڈی کریں، اور رائٹ، ہر اینگل سے دیکھیں اس چیز کو۔ جب آپ اسٹڈی کریں گے، اچھی سے اچھی کتابیں جائیں گے، آپ کا لیکچر نکھرتا چلا جائے گا، آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اعتماد زیادہ آتا جا رہا ہے۔ رائٹ، لیکن اگر فرض کریں آپ نہیں پڑھتے، بس وہ جو آپ کے ایک ہے بھی میں نے یہ کتاب پڑھانی ہے، اس سے آگے میں نے باہر نہیں جانا، تو پھر آپ کے اندر اعتماد نہیں آ سکتا، چاہے آپ جتنے مرضی سال پڑھاتے رہیں۔ کتنی زبردست بات سر آپ تو نے کی ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو لائبریری ہے گھر میں، اس کے اندر لاتعداد کتابیں ہیں، جو میں نے آپ کو بتاؤں آپ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، لیکن میں نے ان کو امریکہ سے بھی منگوایا، میں نے کینیڈا سے بھی منگوایا، میں نے کچھ کتابیں آسٹریلیا سے بھی منگوائی ہیں، اور انگلینڈ تو میرے بہن بھائی اپنے ہی ہیں تو میں وہاں سے کتابیں لیتا ہوں، بلکہ یہاں بھی میں اپنے دوستوں کو بھی، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بڑے شہروں میں پڑھتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، تو میں اکثر کتابیں منگواتا رہتا ہوں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں سب کا کہ وہ مجھے بکس بھیجتے ہیں
پھر میں ان کا مطالعہ بھی کرتا ہوں. ماشاء اللہ جی سر، یہ ایک بہت بڑا ٹپ ہے، ٹیچرز کو اسی اصول پہ چلنا چاہیے. ماشاء اللہ زبردست سر. اور سر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بعض اوقات ہم انگلش کو جب لیتے ہیں ایز اے سبجیکٹ وہ ایک ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے، جب اس کو ہم ایز اے لینگویج لیتے ہیں تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے. اکثر جو لرنرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، جھجک ہوتی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ انگلش میں بات کریں، انگلش میں کمیونیکیٹ کریں، تو وہ ان کے اندر ایک فیئر جو خوف ہوتا ہے ان کو انگلش سیکھنے نہیں دے رہا. تو اس حوالے سے کوئی ٹپ اور ٹرک؟ بعض کا تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غلط بولیں گے تو ہنسیں گے لوگ یا یہ کریں گے اس طرح کا. تو ان کے حوالے سے کوئی ٹپ اور ٹرک آپ اصل شیئر کر میں دیں. مدر صاحب ہمارے ملک کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارا بچہ یا جو بھی ہے، جو بھی انگلش سے وابستہ ہے، جب بھی وہ انگلش بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ ہنسا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب بھی بچے میرے گھر بھی پڑھنے آتے ہیں، کالج میں پڑھاتا ہوں، میں نے ان سے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ لوگ بولا کرو اس کو، مطلب بولتے رہیں، آپ دیکھیں، آپ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی ہنستا ہے تو اس کو ہنسنے دیں. مطلب سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بھی اسٹوڈنٹ ہے انکریج کریں کہ تم نے ڈرنا نہیں. مینس کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی ہنس رہا ہے تو اس کو ہنسنے دیں. اگر وہ اس چیز کو مائنڈ کر جائے گا پھر وہ نہیں سیکھ سکے گا. تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ حوصلہ افزائی بہت بڑی چیز ہے. تو آپ بھی، مطلب میں بھی، جو بھی انگلش ٹیچر ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے طالب علم حوصلہ افزائی کرے کہ بھی تم جیسے بھی بولو، تم بولو. بول سکتا ہے. میں آج بھی آپ کو بتاؤں کلاس میں تھا تو میں نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو، آپ یہ کام کر سکتے ہو، اپنی اتنی صلاحیت ہے. تو لہٰذا وہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ واقعی سر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. رائٹ، بہت اچھا سر. اب میرا بھی لاسٹ کوشچن ہے آپ کا آج کے اس سیشن میں کا، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جب خوف یا فیئر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مجھ کے اوپر، میرے اوپر ان کی کرٹیسزم ہوگا یا کوئی ہنسے گا یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی، تو اس خوف سے وہ بولتے نہیں ہیں. جو آپ نے ٹپ شیئر کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کہ اگر وہ بولیں، غلط بولیں صحیح بولیں، لیکن ایک دفعہ وہ بولیں، ایسے ہی یعنی کہ ایسے ہی جو ان کو کچھ بولنا ان کے چاہیے، پاس ہے ان کو بولنا وہ ایک چاہیے. دفعہ سامنے آئیں کہ ان کے پاس ہے کیا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو یہ بیسکلی سر میں آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی سیشن میں آڈینس بڑے جوش و خروش سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے سامنے ان کی پسندیدہ شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر ریاض الرحمان قریشی صاحب. تو سر بیسکلی یہ جب سے چینل سٹارٹ کیا تو اتنا سارا پریشر تھا، اتنے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر کا لیکچر کب آئے گا، سر کا لیکچر کب آئے گا، سر کا لیکچر کب آئے گا. تو میں ایک رائٹ ٹائم کا ان کے ویٹ کر رہا تھا، کیونکہ رائٹ ٹائم آئے تو اس کے اوپر آپ کا ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے. تو ہوپس ہو کہ آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور سر جن لوگوں کو اتنی خواہش تھی کہ آپ ان کے سامنے آئیں، تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنا جوش تھا ان کے اندر، اتنا شور تھا کہ سر کا انٹرویو کریں، سر کا لیکچر ریکارڈ کریں؟ اصل میں مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہا ہے، بے شمار لوگوں نے کہا ہے کہ بھی ریاض صاحب آپ کیوں نہیں، سر آپ کیوں نہیں چینل چلا رہے، آپ کیوں نہیں لیکچر دیتے. ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ میں تو 28 سال سے پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ میں کافی کام کر چکا ہوں، اسٹل کر رہا ہوں. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں نئے بندے اس فیلڈ میں آئیں. لہٰذا میں اسی لیے میں نے دیکھیں آپ کو شروع سے میں سپورٹ کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی کہ یہ چینل رن کرنا، لیکچر بنانا کوئی آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جتنی آپ محنت کر رہے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، آپ کو آگے لے کے چل رہا ہوں انشاءاللہ، اور میری سپورٹ آپ کے ساتھ جاری رہے گی جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. آئی ریئلی ریگارڈ دس تھنگ کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت انکریج کیا، اور فرام دا ویری فرسٹ ڈے ٹو یٹ آپ کے ساتھ ماشاء اللہ کام کر رہا ہوں، اور ایسے ہی ڈیل کر رہے ہیں آپ جیسے ایک بھائیوں کو بندہ ڈیل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آڈینس، آج آپ نے سنا ہے انٹرویو پروفیسر ریاض الرحمان قریشی صاحب کا، اور اس انٹرویو میں ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے. آڈینس غور سے سن لیجئے گا کہ پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے. یہ سب سے پہلے تو جو بھی آڈینس جنہوں نے انٹرویو سنا ہے وہ لازمی اس انٹرویو کو مکمل سنیں، دیکھیں، اور اس کو میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. سر کی جو سروسز ہیں 28 سال کشمیر ماڈل کالج میں، اور بے شمار لا تعداد اسٹوڈنٹس یہاں سے فری ہو کر اچھی پوسٹ پہ، اچھی جگہوں پہ جا چکے ہیں. اور جیسے ہی سر کا آواز یا سر کا نام سنتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر ایک رونق یا ان کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ چھا جاتی ہے، اور ایسی مسکراہٹ آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ سر کو دل سے دعائیں دے رہے ہیں.
اور آج یہ شخصیت ہمارے پاس تھیں، اور یہ میں اپنے لیے بھی بہت بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ سر نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور یہ آج نہیں بلکہ کافی عرصے سے جب سے ان سے واسطہ پڑا ہے یہ ٹائم دے رہے ہیں، مسلسل انکریج کر رہے ہیں. اور آج کے اس سیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ایفیلیشنز ہیں، ان کی جو درد ہے، ان کا جو پین ہے آڈینس کے لیے وہ کتنا ہے. امید ہے کہ آپ ان کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہوں گے، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اور اس سیشن کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ انگلش لینگویج کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا بھی پرابلم ہوتا ہے، جن شخصیت کا آپ نے نام سنا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. اور یہ چینل کے تھرو جو دور دراز کے ایریا سے تعلق رکھنے والے، دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے، ایشین ریجنز میں اور ایون پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے مختلف ولیجز سے جو شہروں میں آنا نہیں چاہتے یا شہروں میں آنا ان کے افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. وہ اس چینل کے تھرو بہت زبردست طریقے سے اپنے انگلش کو بہتر کر سکتے ہیں، انگلش امپروو کر سکتے ہیں. اور آج کے اس سیشن کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں ابھی سر سے اجازت لیں گے. اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ساتھ دیا پورا، اور آپ کے بہت مشکور ہیں. اور آج آڈینس کا دل لازمی خوش ہوا ہوگا کیونکہ وہ آپ کو کافی عرصے سے سننا چاہ اللہ رہے تعالیٰ تھے. آپ سب کو کامیاب کرے جی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.